27 دھاری ختم کر دینا، یہاں سے لینا تو پورے آ جائیں گے۔ ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور نفوسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ راہ میں جس کی کانٹے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، بہت ہی خوبیوں کے اور بڑی نسبت کے مالک حضرت مولانا مفتی محمد احمد صاحب کی صدارت میں جلسہ منعقد ہو رہا ہے، اور اسی طرح ایک بڑی نسبت مولانا محمد معاذ خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ یہ دونوں وہ حضرات ہیں اور ان خاندانوں سے تعلق ہے کہ ان کے شہر پر نہیں، خصوصاً صوبے پر اور ملک پر ان خاندانوں کے احسانات ہیں، اور ہم تک بھی جو آیا ہے وہ انہی حضرات کے بزرگ آباء و اجداد کی محنتیں اور دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کی سرپرستی ہم سب کو میسر رہے اور دین کا کام ہوتا رہے۔ محترم حضرات، آج کا جلسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے عنوان پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر لوگوں کی پاس آپ بیٹھیں اور گفتگو کریں تو ان کی زبانوں پر شکوے اور شکایتیں ہوتی ہیں، حالات کو لے کر، واقعات کو لے کر، مختلف قسم کی بگڑتے ہوئے ماحول کو لے کر۔ تو کیا شکووں سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ حالانکہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اگر کہیں صفائی نہ ہو، صفائی کر دیجئے، صفائی ہو گئی۔ اندھیرا ہے، روشنی کر دی، چراغ دلا دیجئے، روشنی ہو گئی۔ یہ طریقہ ہے۔ جس سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم اجلاس منعقد کر رہے ہیں، اور جتنے چراغ اور لائٹیں یہاں روشن کی گئی ہیں، اگر ہم اس سے جلسے میں یہ نیتیں کر لیں کہ آج جو ہمارے علماء یہاں تشریف لائے ہیں وہ جو آپ کی زندگی کے روشن پہلو اور روشن تعلیمات ہمارے سامنے بیان کریں گے، ہم ان تعلیمات سے اپنی زندگیوں کو روشن کریں گے۔ وہ چراغ ہمیں جلانا ہے۔
اپنی زندگی میں تو میری زندگی بھی روشن ہوگی اور چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے گا، یہ اندھیارا بہت جلدی ختم ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا اپنی برائیوں کے عروج اور انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ کون سی برائی تھی جو دنیا میں نہیں تھی؟ اس کا یہ انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ اور آپ کو رحمت بنایا اور آپ کو دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے دنیا کے لوگوں، اب تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ اور جس میں تمہارے لیے کامیابی ہو، عافیت ہو، سکون ہو، راحت ہو، سن لو، سب کی طرف سے نگاہیں ہٹا لو۔ اب تمہیں یہ جو ہم نے نمونہ بھیجا ہے، اس کی سی تمہیں اپنے بول بولنا ہے، اس کی سی چال چلنی ہے، اس کے طریقے کو اپنانا ہے، ان کے ڈھنگ کو اپنانا ہے، ان کی طرح کی سوچ، ان کی طرح کی فکر، سب کچھ زندگی کو ان کی زندگی کی طرح ڈھال لو، کامیابی تمہارے لیے ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نمونہ ہے۔ اب اگر نمونہ بنا کر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ رشتہ داری، نہ کھانا اور دیگر کوئی مسائل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ میں سے ہی بھیجا ہے۔ انسان آپ کے ساتھ تمام انسانی تقاضے، رشتہ داریاں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں اور تمام تقاضے لگے ہوئے تھے، آپ نے جی کر دکھایا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ رحمت للعالمین ہے۔ تو میں عرض کروں کہ آج دنیا میں آپ دیکھیں، جہاں کہیں شرافت نظر آتی ہے، ایمانداری نظر آتی ہے، سچائی نظر آتی ہے، اخلاق نظر آتے ہیں، مربت نظر آتی ہے، خدمت نظر آتی ہے، چھوٹی سی چھوٹی بھلائی بھی اگر دنیا میں کہیں نظر آ رہی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی آمد کا صدقہ ہے۔ بے شک آپ کی آمد کا صدقہ ہے۔ تو بزرگوں، آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے اور آپ محسن انسانیت ہیں، آپ کے احسان پوری انسانیت پر ہیں۔ اور سب سے بڑا جو احسان ہے، تمام تعلیمات تو آپ نے دی ہیں، تمام اخلاقی تعلیم، لیکن سب سے بڑا احسان کہ انسانوں کی عابدانہ زندگی غلامی سے نکال کر ایک رب کی طرف لائے ہیں، آپ ایک رب کی طرف لائے ہیں اور یہ اعلان کیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے۔ اب تمہیں اس کا یقین تم اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، تمہیں سر اسی کے سامنے جھکانا ہے، امیدیں اسی سے لگانا ہے، خوف اسی سے کھانا ہے، بات اسی کی ماننا ہے۔ وہ چپے چپے کا، زمین و آسمان کا، ذرے ذرے کا، ہر چیز کا رب ہے، خالق و مالک ہے، اور تمام چیزوں پر اس کی بادشاہت ہے اور تمام چیزیں اس کی ملکیت ہیں۔ وہ اکیلا اجارہ دار ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کی وحدانیت میں، اس کی سمدانیت میں، اس کی بادشاہت میں، اس کی کاریگری میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ سب سے بڑا احسان کہ لوگوں کو مخلوق کی عبادت کی غلامی سے اور اس کی زنجیروں سے توڑ کر رب کی طرف لائے ہیں۔ خدا کی قسم، اتنا بڑا احسان ہے کہ یہ ایمان کی دولت اور خدا کا تعارف اور خدا کا تعلق جن کے پاس نہیں ہے، آپ دیکھیے زندگیاں کہاں ہیں۔ اور پھر عمومی آپ کا احسان، ارے آج دنیا کی ماں، یہ دنیا کی مائیں ہیں، ان کی حالت کیا تھی؟ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک جگہ کہ عراق و ایران کے اندر تو ماں کو باپ کے انتقال کے بعد جیسے دیگر سامان بٹ رہا ہے اس طرح بانٹ لیا جاتا تھا
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کا یہ پیغام، ارے تجھے کیا، اے ماں، دنیا کی ماں، سن لو کہ تمہیں یہ مرتبہ کس نے دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے، آپ کی رحمت اور مہربانی ہے کہ تمہارے بیٹوں سے یہ کہہ دیا گیا کہ ان کی جنت تیرے قدموں میں ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، یہ مقام عطا کس نے کیا؟ یہ حیثیت کس نے دی؟ یہ عروج کس نے بخشا؟ یہ عزت کس نے بخشی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت؟ کیا اللہ اکبر! یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے، یہ آپ کی روشن تعلیمات ہیں۔ دنیا کے باپو سنو، تمہارے لیے کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تمہارے لیے خوشخبری اور تمہارے لیے پیغام، اور تمہارے بیٹوں سے کہہ دیا گیا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ باپ کو حیثیت کس نے عطا کی؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے۔ اے دنیا کے پڑوسیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آتے رہے علیہ السلام اور پڑوسیوں کے حق بتلاتے رہے۔ فرمایا کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ شاید اتنے حقوق پڑوسی کے بتلائے جا رہے ہیں کہ اب آئندہ کوئی ایسا حکم شاید آ جائے کہ اس کو جائیداد میں سے اور ترکے میں سے، وراثت میں سے پڑوسی کو حق دینا پڑے۔ یہ پڑوسی کے حقوق کتنے بتلائے؟ اور اسی طرح آج زمانہ تعلیم کا ہے۔ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور بعد کے حالات میں بھی یہ تھی کہ بعض خاص لوگوں کی اجارہ داری تھی کہ سب تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلا پیغام آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے جو پہلا پیغام آ رہا ہے، پہلی وحی جو جبریل لے کے آ رہے ہیں، اس میں پیغام اقرا، پڑھیے، سب پڑھیے۔ اے چین والوں، امریکہ والوں، افریقہ والوں، مشرق والوں، مغرب والوں، امیروں، غریبوں، عام خاص، چودھریوں، بادشاہوں، رعایا، سب پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ وہ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ پہچانیے اپنے رب کو، پیدا کرنے والے کو کس نے پیدا کیا ہے۔ علم کو عام کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، بہت ضرورت ہے، اس وقت بھی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت یہ شکوے اور شکایتیں، جیسے میں نے بات شروع کی تھی کہ اخلاقی بگاڑ ہے اور معاملات کا بگاڑ ہے اور بہت سارے بگاڑ ہیں، معاملہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے چراغ نہیں جلائیں گے، اور چراغ کی شروعات اپنی زندگی سے، اپنے گھر سے کیجئے، اپنے گھر سے کیجئے، خود سے کیجئے کہ اخلاق، بد اخلاقی کا بگاڑ ہے، میں اخلاق پیدا کروں گا۔ جاہلی رسم و رواج کا دورہ ہے، میں سادگی لاؤں گا۔ جہاں کہیں اندھیرا ہو، جس لائن کا اندھیرا ہو، اس لائن کا چراغ روشن کر دیجئے، روشنی ہو جائے گی۔ حالات دن پہ دن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، بہت سی برائیاں آ گئی ہیں۔ ایسے حالات میں ذمہ داری بنتی ہے ہماری کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں۔ آج دنیا اس پر آ رہی ہے، ریسرچ کر رہی ہے، بتلا رہی، مجبور ہو گئی۔ بھلائی کو ماننے پہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ کہاں سے لائیں گے کوئی بھلائی؟ پانی کہاں سے لائیں گے؟ زمین سے نکالنا پڑے گا، چشمے سے لینا پڑے گا، دریا سے لینا پڑے گا، کوئی نیا پانی تو بن نہیں جائے گا۔ بھلائی اگر چاہیے اور سسکتی ہوئی دنیا کو پھر آرام دینا ہے اور سکون لانا ہے اور بہتری کرنا ہے اور یہ سلگتے ہوئے ماحول کو ٹھنڈا کرنا ہے، یہ خارزار کو گلزار کرنا ہے، تو تعلیم تو وہیں سے لینا پڑے گی۔ یہ بد اخلاقی کا، یہ برائیوں کا، بد کرداری کا، جھگڑے فساد کا، یہ اندھیرے کو دور کرنا ہے، روشنی تو وہیں سے حاصل کرنا پڑے گی، روشنی وہیں سے حاصل کرنی پڑے گی۔
آج دنیا ریسرچ کر رہی ہے اور مجبور ہو گئی. دیکھیے آپ پروگرام چلا گیا کہ ہر اسکول میں بچوں کے ہاتھ دھلوائے جائیں, کھانے سے پہلے دھلوائے جائیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کتنے برس پہلے یہ پیغام دے دیا کہ آپ کھانا ہاتھ دھو کر کھائیے. دنیا مجبور ہو گئی کہ اس میں ہی ہمارے لیے, صحت کے لیے اور تمام دیگر چیزوں کے لیے اس میں عافیت ہے, سکون ہے, بہتری ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک رپورٹ آئی, ایک شخص نے ایک ڈھابے پر کھانا کھایا, اس کھانا کھانے کے بعد اس کی حالت بگڑی اور اتنی بگڑی کہ وہ اس کو موت آ گئی, مر گیا, ہنگامہ پاپا ہو گیا. الزام ڈھابے والے پر آ گیا کہ شاید اس کے کھانے میں کچھ تھا. تحقیق کی گئی, یہ کی گئی, وہ کی گئی, پتہ چلا کہ ڈرائیور تھا. گاڑی سے اترنے کے بعد ڈرائیوروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ٹرک کے پہیے میں ہوا وغیرہ دیکھنے کے لیے ٹھوک کر دیکھتے ہیں. اس نے بھی اسی عادت کے اعتبار سے گاڑی سے اتر کر ٹرک کا پہیا ٹھوک کر دیکھا اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانا شروع کر دیا. اور اس ٹرک سے ایک سانپ کچل کر مرا تھا اور اس کے پہیے پر زہریلے سانپ کے زہر کے اثر تھے. اسی سے نے کھانا کھایا اور اس کی موت واقع ہو گئی. صفائی کا ہنگامہ اب دنیا کہہ رہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے برس پہلے یہ پیغام دے گئے کہ طہارت آدھا ایمان ہے. کپڑوں کی طہارت, جسم کی طہارت. آپ یہاں بیٹھے ہو وہ صاف ستھرا, آپ کے گھر کے آنگنوں کے بارے میں حدیث ملتی ہے, آپ اپنے آنگنوں کو صاف ستھرا رکھیے. اور یہ ظاہری طہارت کا اثر آدمی کی سوچ پر پڑے گا. آپ کی سوچ وہ طاہر و پاکیزہ ہو, آپ کے خیال پاکیزہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے اس میں یہ پیغام کہ آپ کسی کے بارے میں غلط مت سوچئے, بدگمانی مت کیجئے, آپ غیبت مت کیجئے, بہتان مت لگائیے, صحیح تولیے. یہ تمام تعلیمات اسلام کی تعلیمات ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں سب کے لیے نمونہ ہے. اگر کوئی شوہر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں شوہر ہوں, دیکھیے حضرت خدیجہ عائشہ کی شوہر کیسے تھے, انہوں نے کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ کیا. آپ انصاف کرنے والے ہیں, آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر کیسے انصاف کرتے تھے. آپ اگر بادشاہ ہیں تو آپ حجاز مقدس کے بادشاہ کو دیکھیے کہ انہوں نے اپنے رعایا کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. آپ نانا ہیں اور حضرت حسنین کے نانا کے اندر وہ تمام اسوہ تلاش کیجئے کہ آپ کس طرح سے آپ نے زندگی گزاری ہے. میرے محترم بزرگو دوستو, بہت ذمہ داری ہے کہ اس وقت آدمی کے پاس دولت کی ریل پیل ہے, حالات بہرحال بگاڑ ہے, لیکن ہمیں وہی لوٹنا پڑے گا. اسی میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے عافیت ہے, بہتری ہے, اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. آج بھی سسکتی ہوئی, روتی ہوئی, ڈوبتی ہوئی اور اس ماحول میں ہماری پھر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم پیغام محمدی کو لے کر آخری جو پیغام اور میسج لے کر آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو اپنی زندگی کو سنواریں اور سجائیں اور اس پیغام کو لے کر چلیں. انشاءاللہ اگر اس طرح سے ہم کام کیا جائے گا تو بہت ہمارے لیے, سماج کے لیے, علاقے کے لیے عافیت ہوگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت کا تقاضا یہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سچا ایمان والا اور پکا ایمان والا جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو مجھ سے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد اور اپنے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ ہو. صرف ہم نے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے مطلب کی چیزوں میں تو آپ کا طریقہ اختیار کر لیں, اور جہاں معاملہ قربانی کا ہو, مجاہدے کا, اس کو چھوڑ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے آئے ہوئے پیغام, چاہے عبادت کے تعلق سے ہے, وہ نبی جنہوں نے آپ پر کتنی مہربانی کی, وہ بھوکے رہے, آپ کے لیے دعائیں کی, وہ آپ کے لیے راتوں رات کھڑے رہے, پیروں پر ورم آ رہا ہے, آپ کھڑے ہوئے ہیں, آخری وقت ہے, آپ کو امت کی فکر ہے.
آپ کو امت کی فکر ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں، دیگر علماء بھی ہیں، ان کی باتیں بھی ہونا ہے اور ان کے بیانات ہونا ہے، ہم سب کو سننا ہے. آج کے اس محفل سے اگر ہم یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں گے. اور خاص طور سے میں بات عرض کرنا چاہوں گا اپنے بزرگوں سے کہ اس وقت بہت زیادہ فکر اپنے نونہالوں کی اور اپنی نئی نسل کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. چاروں طرف سے ان کو غلط ماحول میں جکڑا جا رہا ہے اور عجیب طرح کے مسائل ہیں. اس لیے آپ ان کو اچھی تعلیم دیجئے، اچھی تربیت دیجئے، ان کو بتلائیے کہ آپ کے لیے سچی محبت اللہ تعالیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے اور ان کی سنتوں کو اپنانا ہے، ان کے طریقوں کو اپنانا ہے. بڑے افسوس کی اس سے بعض مرتبہ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے نونہال بہت سی چیزوں کے جانتے ہیں، بہت جنرل نالج ان کو ہوتا ہے، بہت معلومات ہوتی ہے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے، ان کے والد محترم کا نام کیا ہے، وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، ان کے سلسلے کی معلومات بھی ہمارے بچوں کو نہیں. آنے والا وقت کہاں جا رہا ہے؟ یہ بچے اگر آپ یہ چیز ان کو نہیں دیں گے، بتائیے یہ آنے والی نسلوں کو کیا دیں گے؟ آپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین تحفہ دے سکتے ہیں، آپ گاڑی دے دیتے ہیں، اچھا موبائل دلا رہے ہیں، اچھے کپڑے دلا رہے ہیں. خدا کی قسم سب سے بہترین تحفہ کوئی والدین اپنی اولاد کو دے وہ یہ ہے کہ اس کو اچھی تعلیم اور کوئی تربیت اور ایک خیر کی بات ان کو بتلا دے اور سمجھا دے. ہمیں اپنے بیٹوں کے بھی فکر کرنا ہے، اپنی بیٹیوں کے بھی فکر کرنا ہے کہ ان کے ساتھ اور ان کو ایسا بنانا ہے اور خدا کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی پیدا کر دینی ہے کہ ان کے مقابلے میں اگر ایمان کے مقابلے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں جو عقیدہ رسالت ہے، اگر دنیا ان کے سامنے سونے کے ڈھیر پیش کرے اور عہدے پیش کرے اور لالچ دے اور گاڑیاں دے اور بنگلے دے، خدا کی قسم وہ ٹھوکر مار دے. آخر میں ایک بات ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. ایک بڑے شاعر و فلسفی اور مصنف گزرے ہیں پڑوسی ملک میں، اختر شیرانی. وہ کچھ غلط عادتوں میں کھانے پینے کے شوقین تھے. ایک مرتبہ ان کے کالج کے یا دیگر شاگردوں کا مجمع ان کے سامنے اکٹھا ہو گیا اور کہا کہ آج تفریح لیتے ہیں استاد کے سامنے کہ اس کو پلا کھلا کر کچھ اول فول باتیں بگواتے ہیں. شاگردوں نے ان کو پلا کے اور ان سے سوالات کرنا شروع کیے اور کہا کہ حضرت آدم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا کہ ہاں حضرت آدم اللہ کے بنائے ہوئے پہلے انسان تھے، نبی تھے، اور بہرحال کب بنایا، کہاں انتقال ہو گیا، کچھ خبر نہیں. پھر حضرت ابراہیم کے بارے میں علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دیگر انبیاء کے بارے میں وہ لوگ پوچھتے رہے اور کچھ وہ اسی طرح سے صحیح غلط سے احترام بے احترامی کے جواب دیتے رہے. بہرحال وہ ان کے شاگرد ان سے بات کرتے کرتے یہاں پہنچے. آخر میں ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لکھا ہے کتابوں میں کہ اختر شیرانی کا یہ نام سن کر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر ان کے ہاتھ پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں میں سرخی اتر آئی اور کیفیت بدل گئی اور ان کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا. انہوں نے سوال کرنے والے کی پیشانی پر وہ پیالہ دے مارا اور اس کی پیشانی سے خون جاری ہو گیا اور کہا کہ کمبخت تو مجھ سے اپنا آخری سہارا بھی چھین لینا چاہتا ہے؟ کیا تم مجھ سے آخری سہارا بھی چھین لینا چاہتا ہے؟ اور کہا کہ اس کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگے اور ایک کمرے میں بند رہ گئے اور بار بار یہ کہتے تھے اے اللہ مجھے معاف کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آخری سہارا ہے، کیا یہ کمبخت مجھ سے وہ بھی چھین لینا چاہتے تھے؟
اس لیے میرے بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں بیان فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو عقیدت ہے، نبی ہمارے کلیجوں میں ہیں، نبی ہماری زبانوں پر ہے، نبی کا نام ہمارے نماز میں ہے، نبی کے نام کے بغیر، اس کے تذکرے کے بغیر ہماری اذان ادھوری، ہماری نماز ادھوری، ہماری نماز جنازہ ادھوری، سب کچھ ادھورا ہے۔ اگر زندگی میں ہم اپنی زندگیوں کو روشن کرنا چاہتے ہیں، تابناک بنانا چاہتے ہیں، سکون چاہ پانا چاہتے ہو، اپنے بچے، تمہارے بچے اگر آپ کے فرمانبردار ہوں، تمہاری بیویاں تمہارے سلیقے مند ہوں، شوہروں کی فرمانبردار ہوں، ماحول میں ایک بہتری پیدا ہو جائے، ماحول خوشگوار ہو جائے، تمہیں وہی چراغ جلانا پڑے گا جن تعلیمات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اس چراغ کو بزرگوں روشن کر دو، اپنی زندگیوں کو شروع کرو، نبی کی تعلیمات کو عام کرو، سنتوں پر عمل کرو، ہمارے کھانے، ہمارے پینے، ہمارے اٹھنے، ہمارے بیٹھنے، ہمارے کھانا اور کمانا، ہر چیز میں نبی کی سنت اور آپ کی تعلیم نظر آئے۔ خدا کی قسم وہ دن دور نہیں کہ لوگ مجبور ہوں گے آپ کا سکون دیکھ کر، آپ کا اعتماد دیکھ کر، آپ کے راحت دیکھ کر کہ یہ بلاؤ، یہ راحت تم نے کہاں سے پائی ہے، یہ سکون تم نے کہاں سے حاصل کیا ہے۔ ہم تو ڈلب کے گدوں پر اور گداز محفلوں میں اور ایسی کمروں میں رہتے ہیں، وہ سکون میسر نہیں ہے جو تمہیں ٹاٹ پر بیٹھ کر آ رہا ہے۔ یہ سکون کہاں سے پایا؟ تم کہو گے ہم نے سکون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے صدقے میں اور ان پہ عمل سے پایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے ایمان کی روشنی سے، ایمان کی ہدایت سے انشاءاللہ ان کی زندگیوں کو روشن کر دے گا۔ لیکن شروعات ہمیں اپنے سے کرنا پڑے گی، اپنے گھر سے کرنا پڑے گی۔ ہماری آج جنازے، ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہماری شادی بیاہ سب سنتوں سے خالی ہیں۔ آج دیکھ رہے ہیں آئے دن حضرت قاضی صاحب محترم تشریف فرمائیں، آپ دیکھیے کہ کتنے گھرانوں میں ایک بگاڑ برپا ہے، ہنگامہ برپا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے یہاں شادی ہوئی، آپ نے کہا کہ بیٹے کی شادی ہے، ایک طرف سنت کا تقاضا ہے، ایک طرف خدا کے لائے ہوئے پیغام کا تقاضا ہے، ایک طرف آپ کے رسم و رواج کا تقاضا ہے، ایک طرف آپ کے برادری کی رسموں کا تقاضا ہے، علاقے کی رسموں کا تقاضا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا امتحان ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے محبوب تھے، جو طریقہ لے کر بھیجا، آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی میں رقص و سرور کی محفلیں سجاتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں، تماشے کرتے ہیں، آس پاس دیکھ بجا کر آس پاس کے لوگوں کی، علاقے کے لوگوں کی نیند حرام کرتے ہیں، یا خدا کے لے آئے ہوئے پیغام اور سنت کے مطابق اپنے بیٹے اور بچی کی شادی کرتے ہیں۔ اب جب شادی کرتے ہیں، اگر سنت کے مطابق اور خدا کے فرمان اور اس کی رضا کے مطابق عمل کیا ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندگیاں بہترین گزر رہی ہیں۔ اور جب خدا کو ناراض کر کے آپ کوئی عبادت والا عمل کرو گے تو کہاں سے زندگیوں میں سکون پاؤ گے؟ پہلے دن سے ہنگامے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، قضیات جاتے ہیں، عدالت جاتے ہیں، انتشار پیدا ہو گیا۔ اس لیے ایک واقعہ بڑا اچھا، ایک نوجوان بیٹے کی شادی ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں خدا سے ڈرتا ہوں اور نبی سے محبت رکھتا ہوں، میری شادی ہو رہی ہے، میں سنت کے مطابق شادی کروں گا۔ کہا کہ بیٹے تیری شادی ایک بار تو ہو رہی ہے، ارمان نکالنے دے۔ کہا کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، شادی آئے دن روز روز تھوڑی ہوتی ہے، شادی زندگی میں پہلی مرتبہ میری ہو رہی ہے، میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی شادی نبی کے طریقے پر کرنا چاہتا ہوں تاکہ راحت ہی راحت ہو۔ بزرگوں، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج اس مجلس سے سب انشاءاللہ اس نیتوں کے ساتھ اٹھیں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی کی سنت سے منور کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔